سیکنڈ ویو آف فیمنزم 1950 کے بعد سے شروع ہوتی ہے. اس ویو آف فیمنزم کے اہم مقاصد میں شامل ہے ڈسکریمنیشن اگینسٹ وومن ایٹ ورک پلیس اینڈ ایٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن. عورتوں نے ورک پلیس پر اور تعلیمی اداروں پر صنفی امتیاز سے بچنے کے لیے ٹائٹل 9 جو اس بات کو میک شور کرتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ تعلیمی اداروں میں کسی قسم کا تعصب نہ برتا جائے, اور EPA ایکول پے امینڈمنٹس, یعنی عورتوں نے اس بات یہ ترمیم کروائی کہ عورتوں کے ساتھ ورک پلیس پر کسی قسم کا مردوں کے ساتھ کوئی فرق نہ رکھا جائے. جتنا معاوضہ کسی ایک عام مرد کو ملتا ہے اتنا ہی معاوضہ عورت کو بھی ملنا چاہیے. اس کے بعد سیکنڈ ویو آف فیمنزم کا جو اہم نقطہ ہے وہ ہے مائی باڈی مائی چوائس. عورتیں اس حق کے لیے اکٹھی ہوئیں کہ عورتوں کو ابارشن کا حق حاصل ہونا چاہیے. اس سے پہلے ایسا نہیں تھا کہ کوئی بھی عورت اپنا ابارشن نہیں کرا سکتی تھی, چاہے وہ بچہ جننے کے دوران اگر وہ مرتی ہے تو مر جائے تو اس کو ابارشن کرانے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا. تو عورتیں اس حق کے لیے اکٹھی ہوئیں کہ ان کو ابارشن کا حق حاصل ہونا چاہیے, انہیں کنٹراسیپٹیوز استعمال کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے, کیونکہ وہ اپنے جسم پر اختیار رکھتی ہیں. وہ اختیار رکھتی ہیں کہ ان کو بچہ چاہیے یا نہیں چاہیے, وہ اختیار رکھتی ہیں کہ ان کو کنٹراسیپٹیو استعمال کرنی ہے یا نہیں استعمال کرنی. تو عورتیں ان مقاصد کے حصول کے لیے اکٹھی ہوئیں. یہ وہ اہم مقاصد تھے جس کے لیے سیکنڈ ویو آف فیمنزم کی موومنٹ آگے بڑھی. سیکنڈ ویو آف موومنٹ سیکنڈ ویو کی جو اہم خواتین ہیں ان میں پہلے نمبر پہ شامل ہے سیمن ڈی بوا. سیمن ڈی بوا ایک فرینچ ایگزسٹینشلسٹ ایک فلاسفر تھیں, اور وہ ژان پال سارتر کی وائف بھی تھیں. سیمن ڈی بوا نے کتاب لکھی جس کا نام ہے سیکنڈ سیکس. سیکنڈ سیکس کو پوپ آف ویٹیکن نے بین قرار دیا, اور یہ کہہ کر بین قرار دیا کیونکہ اس میں پورنوگرافک میٹیریل ہے, اور یہ عام اور نوجوان نسل کو یہ گمراہ کرنے والی اس میں باتیں لکھی گئی ہیں. تو سیمن ڈی بوا نے عورتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی, اور انہوں نے خاص کر ایبروگیشن آف ابارشن کا جو قانون تھا ابارشن کے متعلق, اس کی تنسیخ کے لیے, اس کے خاتمے کے لیے بھی آواز اٹھائی. دوسرے نمبر پہ جو اہم خاتون ہیں اس ویو کی, سیکنڈ ویو کی, وہ ہیں بیٹی فریڈان. بیٹی فریڈان نے ایک عورتوں کی حقوق کی تنظیم بھی بنائی جس کو ناؤ کہا جاتا ہے. ناؤ اس چیز کا مخفف ہے نیشنل آرگنائزیشن آف ویمن, ناؤ. تو اس ناؤ نے عورتوں کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا تاکہ عورتیں ایک متحدہ پلیٹ فارم سے اپنی آواز کو بھرپور طریقے سے آگے تک پہنچائیں. اور انہوں نے عورتوں کے حقوق کے لیے کتاب بھی لکھی, اور اس کتاب کا نام ہے دا فیمینن مسٹیک. تیسرے نمبر پہ جو اہم خاتون ہیں وہ ہیں گلوریا اسٹائنم. گلوریا اسٹائنم نے مس میگزین کے نام پر ایک میگزین نکالا جو کہ ایک منتھلی پیریوڈیکل تھا, اور اس میگزین میں عورتوں کے حقوق اور ان کی لبریشن, ان کی آزادی سے متعلق اس میں مختلف ایسیز اور مضامین اور کالم چھپا کرتے تھے. تو گلوریا اسٹائنم نے یہ میگزین نکالا. اس کے بعد جو اہم خاتون ہیں وہ ہیں جرمین گریئر. جرمین گریئر ایک آسٹریلین فیمنسٹ ہیں. انہوں نے کتاب لکھی دا فیمیل یونک, اور انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی کہ عورتیں انڈر پیٹریاچی, یعنی ایک ایسا معاشرہ جس میں مرد کا تسلط ہے, اس معاشرے میں عورت کی ذات اس طرح سے پنپ نہیں سکتی جس طرح اسے پنپنے کا حق حاصل ہوتا ہے. اس کے بعد ایک اہم خاتون اسی ویو کی بیل ہکس ہیں, اور بیل ہکس نے کتاب لکھی فیمنزم از فار ایوری باڈی. اس کتاب میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ فیمنزم کو سادہ اور آسان طریقے سے عام پبلک تک پہنچایا جائے.
تو انہوں نے بھی یہ کتاب لکھ کر سیکنڈ ویو آف فیمنزم میں اپنا کردار ادا کیا. تھینک یو.